دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کرنے کی جو صفت ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عطا فرماتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ اے شہ بطحا آپ کے عطا کرنے کی شان کتنی نرالی ہے کہ آپ کے در پر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اپنے زبان سے کبھی نہیں، آپ کے زبان سے جو ہے وہ کبھی نہیں کا لفظ سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ شعر عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں مانتا ہی نہیں، مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے آئیکٹس نہیں تو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شعر کے دوسرے مصرے میں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا مانگنے والا ہے وہ آپ کی زبان سے کبھی نہیں کا لفظ نہیں سنتا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دینے سے انکار نہیں فرمایا، یہ مطلب ہے اس شعر کا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا یہ ہے کہ آپ جب کسی کو عطا فرماتے ہیں تو آپ کے پاس آنے والا آپ کے زبان سے کبھی نہیں کا لفظ نہیں سنتا، حتیٰ کہ سیرت میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بر وقت اگر کوئی چیز دینے کو نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی تھی کہ آپ فرماتے جاؤ فلاں شخص کے پاس میرا نام لے کر کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتنا اتنا مال دے دو، ادھاری جو ہے میں لوٹا دوں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ حاتم طائی دیتا تو اس لیے کہ اس کے پاس ہوتا تھا بر وقت، اس لیے دیتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ بھی فقر اختیاری تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اگر دینا چاہیں آپ کی رضا ہوتی اس میں شامل، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے فقر کو اختیار کیا، فقیری کو اختیار کیا، پسند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حدیث میں فرمایا کہ پہاڑ ان کے آزو بازو جو ہے سونے کے بن کر چلا کرتے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے، لیکن آپ نے فقر کو اختیار فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ حاتم طائی کو بہت عطا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کا مالک بنایا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عطا فرمانا ہے وہ ایسا ہے کہ کوئی سائل آپ کے پاس آئے تو آپ کی زبان سے کوئی کبھی کیا ہے لا کا لفظ نہیں کا لفظ نہیں سنتا۔ تو حاتم طائی کے دروازے پر اگر ایک مرتبہ ایک فقیر آتا ہے، وہی فقیر متعدد دوسرے محل کے دوسرے دروازے پر بھی جائے تو دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ حاتم طائی بیک وقت اپنے محل سے اسی ایک فقیر کو کئی مرتبہ دیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آتا ہے تو ایک ہی مرتبہ دیا جاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ حاتم طائی جب محل کے ایک دروازے سے اس فقیر کو دیتا ہے اس کی فقیری ختم نہیں ہوتی، اس لیے وہ اسی محل کے دوسرے دروازے پر جاتا ہے، جب دوسرے دروازے پر جاتا ہے تب دیا جاتا ہے، تب بھی اس کی فقیری ختم نہیں ہوتی۔ حاتم طائی کے دروازے ختم ہوتے ہیں، دیا جاتا ہے، اس کی فقیری ختم نہیں ہوتی۔ نبی کی شان عطا یہ ہے کہ ایک بار اگر کسی کو دے دے تو لینے والا خود جو ہے دینے والا بن جاتا ہے۔ یعنی نبی کی شان عطا ایسی ہے کہ نبی کی شان عطا سے جب عطا کیا جاتا ہے تو اس کی فقیری ایسی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ خود سخی بن جاتا ہے۔ تو یہ حاتم طائی اور نبی کی سخاوت میں کیا ہے بنیادی فرق ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ السلام علیکم۔